کون کون سے مسئلے رہ گئے جی؟ ہاں، یہ مجھ سے نا ایک بحث ہوئی تھی، ڈسکشن کہہ لیں، میرے ایک دوست ہیں ان کے ساتھ فون کے اوپر یہ ڈسکشن ہوئی تھی جی کہ یہ جو فدیہ ہے انہوں نے کہا جی آپ نے ایک ریکارڈنگ کروائی ہوئی ہے، اس میں آپ نے کہا فدیہ جو ہے 100 دینا ہے یا نصف 100 دینا ہے، اس طرح کی آپ نے 100 کے ساتھ باتیں کی، یہ 100 کیوں آپ نے کہا، اس کی یہ کیا وجہ؟ انہوں نے کہا جی کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ اور ایک اور ہستی ہیں کوئی، انہوں نے اسی کو مودودی صاحب کو نقل کیا رحمہ اللہ کہ جی فدیۃ طعام مسکین جو اللہ نے قرآن میں کہا نا، اس کا مطلب یہی کہ آپ نے جو کھانا کھلانا ہے نا مسکین کو، آپ کو پتہ ہے کہ ایوریج کھانے کی کیا قیمت ہے، آپ اس سے بھی نکال لیتے ہیں، فائن، دیٹس فائن، نو پرابلم. لیکن اگر آپ پریسائزنس چاہتے ہیں نا، تو وہ پریسائزنس بھی ہمارے پاس موجود ہے. وہ پریسائزنس کیا ہے؟ میں اس کی آپ کو دلیل دینے لگا ہوں جی. فون کانورسیشن میں دلیل نہیں میں نے دی تھی، میں نے فقہا کا ریفرنس یہ تھا کہ فقہ کی کتابوں میں سب جگہ اکثریت نے، بہت کم ہیں جنہوں نے اس کے بارے میں کہا کہ جو ہے نا فدیہ، یہ جو روزے کا فدیہ ہوتا ہے کہ فدیہ کتنا دینا ہے، ایکچولی قرآن میں صرف اس میں نہیں ہے فدیہ، حج کی آیات میں بھی ہے فدیۃ طعام مسکین، جس میں ہے نا کہ 3 یا روزے رکھو یا یہ کرو یا او فدیۃ طعام مسکین، فدیہ دو، وہ تھا نا. تو وہ فدیہ روزے اور حج کے معاملات میں بھی آ گیا. تو یہ فدیۃ طعام مسکین، کہ اس کا فدیہ تمہارا ہوگا کمپنسیشن کے طور پہ مسکین کا کھانا. اب یہ کتنا ہے، کوانٹٹی کتنی ہے، طعام مسکین میں کیسے اندازہ لگاؤں؟ ایک سمپل اندازہ تو یہ ہے، صحابہ کرام یہ بھی کرتے تھے، دعوت کی، سب کو کھانا کھلا دیا، چلو جی ڈن. انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ آپ کو امام بخاری کی جو ہے نا تعلیقات اس میں مل جائے گا، کئی جگہ کتابوں میں اس کا ذکر ہے، مشہور بات ہے، بہرحال کوئی اس میں وہ نہیں ہے. اچھا ایک اور بھی ہے کہ وہ اس طرح بھر کے نا ایک مد کھجوروں کا دے دیتے تھے. اب اس سے پتہ چلا کہ ایک مد جو ہے وہ بھی فدیہ نکلتا ہے. پھر کچھ پتہ چلتا ہے کہ وہ اور صحابہ کا کہ وہ 2 مد بھر کے دیتے تھے، پتہ وہ ہو گیا نصف سا، جس پر زیادہ فقہا نے یہی کہا. فقہا دیکھیں پاگل نہیں تھے، یہ جب نکالتے تھے نا کوانٹیٹیز، یہ سلف کے اعمال، آثار، حدیثیں، یہ سب سامنے رکھتے تھے کہ بھئی قرآن میں تو اس کی کوانٹیٹی نہیں ہے، تو انڈیویجول کیسے ڈیسائیڈ کرے. اور لوگ پھر آپ کو پتہ ہے انڈیویجول پہ چھوڑ دے تو بعض دفعہ بدنیتی بھی کر جاتے ہیں. یہ فقہا دین کو فقہ، اللہم فقہنا فی الدین، یہ جس کے لیے اللہ خیر کرتا ہے نا، بھلا جس کا کرنا ہو اس کو اللہ فقہ دیتا ہے، دین کی سمجھ دیتا ہے. انہوں نے دین کی سمجھ کے لیے کام کیا. تو وہ سارے جو ہے نا ان کے پاس یہ نصف سا کے لیے ایک بہت بڑی دلیل ہے، وہ مجھے ان کی دلیل مل گئی ہے الحمدللہ. اس دلیل کے لیے نا آپ سیدھا جائیں جی صحیح بخاری میں 1816 نمبر حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں 1201 نمبر. جی ہاں، وہاں پر الفاظ موجود ہیں کہ جب حج پہ آیا نا کہ یا 3 روزے رکھو یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، تو وہ کھانا کتنا ہوگا، وہی فدیے والا سوال پھر اٹھا. اور یہ راوی ہیں جی اس کے عبداللہ ابن معقل رضی اللہ تعالی عنہ اور کعب بن عجرہ، یہ آپس میں بیٹھے تھے، ان کی ڈسکشن ہو رہی تھی. اور وہاں پر جو ہے نا انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سارا بتایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، اور رسول اللہ نے کہا لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفَ صَاعٍ، نصف صاع، ہر مسکین کو آدھی بالٹی یعنی 2 مد اس کے مقدار میں کھانا کھلاؤ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، صحابہ سے ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو یہ فقہا ایسے ہی نہیں نصف سا سب جگہ کہہ رہے، یہ فدیے کے پیچھے صاع جو ہے حدیث ہے، نص قطعی ہے، نص آ گئی، وہی فدیے کا ہی معاملہ ہے. طعام و مسکین ادھر بھی ادھر بھی طعام و مسکین، تو کتنا جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نصف سا رکھا ہوا. تو اس میں نرمی یہ رکھی کہ صحابہ کرام نے اگر کسی کو اکٹھا کر کے کھانا سب کو کھلا دیا وہ بھی کاؤنٹ ہو جائے گا، کوئی بات نہیں. کھجوریں ایسے کر کے بھر کے دے دی، ایک مد، وہ بھی ٹھیک ہے. لیکن زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ اگر آپ چاہتے ہیں نا پینلٹی سے بچنا، میں نے اس لیے 1 سا کہا تھا، کیوں کہ طعام و مسکین میں تو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ نے 1 وقت کا کھانا کھلانا ہے یا 2 وقت کا. تو وہ نصف سا اور نصف سا کیا تو کیا بنا، یہ آپ کا 200-250 روپیہ 300 بن ہی جاتا ہے آرام سے.
سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی آپ فرض کریں 100 کے لیے، اب 100 میں اگر آپ گندم ڈالتے ہیں نا تو اس کو سلف کم کاؤنٹ کرتے تھے، اس لیے مد کو جائز سمجھا نا، کیونکہ گندم وہ اس پیمانے میں زیادہ آ جاتی ہے. تو فرض کریں چلیں آپ ایک 100 ہی لے لیں تو وہ 2.25 کلو گندم بنتی ہے، یا 2.5 کلو لگا لیں. تو وہ 2.5 کلو گندم جو ہے وہ آپ دیکھیں آپ کو 200 روپے میں مل جائے گی، 300 روپے میں مل جائے گی انڈیا پاکستان میں. اور ایون امریکہ جیسے ملکوں میں اگر آپ نے چاولوں کا ایک پورا تھیلا خریدا ہے $10 میں، آپ کو $10-15 میں آرام سے 10 کلو چاول مل جاتے ہیں، بہت زیادہ کوانٹٹی چاولوں کی. تو یہ چاول کافی زیادہ ہیں، یعنی آپ کے کوانٹٹی زیادہ ہے، تو اس کو آپ نصف سا یا مد کے حساب سے کاؤنٹ کریں تو یہ آرام سے آپ کے نا 2 بوریاں چاولوں کی پورے مہینے کا وہ فدیہ نکل جائے گا الحمدللہ. تو یہ جو فدیہ کتنا ہے نا، اس میں جو میں نے بتایا تھا نا پہلے 100، وہ احتیاطاً اس لیے بتایا تھا کہ وہ نصف سا کی بات کو ذہن میں رکھیں کہ آپ 2 کھانے کاؤنٹ کریں گے نا تو وہ سا ہی بن جانا ہے. تو لیکن نہیں جس کو توفیق، وہ ایک مد والا بھی کافی ہے اس کے لیے. وہ نہیں کہ توفیق تو کم از کم کھانے کھلانے کے حساب سے پیسے نکال لے کہ یار میں کسی کو کھانا کھلانے جاؤں گا. تو آج کل تو ایوریج اچھا کھانا 300-400 میں ہو ہی جاتا ہے، وہ آپ کو ایکچولی زیادہ مہنگا پڑے گا. تو یہ دیکھ لیں آپ، جو آپ کے لیے جس میں آسانی ہو، جس میں آپ بخل نہ کریں. پیسے اگر اللہ نے دے رکھے ہیں تو دے دیں، واللہ عالم.